ایک شہری کے ساتھ واردات ہوتی ہے اور واردات میں گن پوائنٹ پر اس سے 4,70,000 روپے لے کر جو ہے وہ دو نامعلوم ڈاکو فرار ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ان ملزمان کو ٹریس کیا جاتا ہے، تو اس میں ٹریس ہونے والا ایک جو ہے وہ موجودہ پنجاب پولیس لاہور پولیس کا جو ملازم ہے سب انسپیکٹر وہ نکلتا ہے، اور سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ تھانہ نیو انارکلی میں اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور موجودہ وہاں پر تعینات بھی ہیں۔ عمار شاہ ان کا نام ہے اور یہ تھانہ نیو انارکلی میں تعینات ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف تھانوں میں تعینات رہ چکا ہے۔ اگر ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن نہ لیا گیا تو یہ اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مزید وارداتیں بڑھیں گی اور جو عام شہری ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ پولیس سے اٹھ جائے گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ایک بڑی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک شہری کے ساتھ واردات ہوتی ہے اور واردات میں گن پوائنٹ پر اس سے 4,70,000 روپے لے کر جو ہے وہ دو نامعلوم ڈاکو فرار ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اپنا فیس جو ہے وہ کور کیا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پولیس اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیتی ہے اور تفتیش کا آغاز کر لیتی ہے۔ فی الحال اتنی سی فوٹیج جو ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے۔ جب سوشل میڈیا پر یہ فوٹیج چلتی ہے تو اس پر حکام جو ہے وہ بھی حرکت میں آتے ہیں اور اس پر ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے اور جو بھی یہ ڈاکو واردات میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ اصل سٹوری جو ہے وہ تب سامنے آتی ہے جب سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ان ملزمان کو ٹریس کیا جاتا ہے، تو اس میں ٹریس ہونے والا ایک جو ہے وہ موجودہ پنجاب پولیس لاہور پولیس کا جو ملازم ہے سب انسپیکٹر وہ نکلتا ہے، اور سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ تھانہ نیو انارکلی میں اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور موجودہ وہاں پر تعینات بھی ہیں۔ تو جب یہ ساری بات سامنے آتی ہے تو اس پر جو ہے وہ پولیس حکام حرکت میں آتے ہیں اور مزید اس کو جو ہے وہ فوری طور پر گرفتاری کے جو ہے وہ آرڈر دیے جاتے ہیں اور اس کو فوری گرفتار کر کے سی سی ڈی کے حوالے جو ہے یہ تفتیش کر دی جاتی ہے۔ اب اس کی میں پورا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو یہ جو افسر ہے سب انسپیکٹر عمار شاہ ان کا نام ہے اور یہ تھانہ نیو انارکلی میں تعینات ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف تھانوں میں تعینات رہ چکا ہے۔ پولیس اس میں آپریشنز کی ڈیوٹی بھی کر چکا ہے اور کچھ جگہ پر انہوں نے انویسٹیگیشن ونگ میں بھی جو ہے وہ ڈیوٹی کی ہے اور دیگر ونگ میں بھی کچھ عرصہ یہ کام کر چکا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے وہ تھانہ نیو انارکلی میں تعینات تھا اور یہ جو پولیس سب انسپیکٹر صاحب ہیں یہ ہر اکتوبر کو جو ہے اس شخص کے ساتھ واردات کرتے ہیں اور جتنے بھی پیسے شخص کے پاس ہوتے تھے جو مدعی ہے وہ ان سے لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ اور پولیس ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً 4 سال سے وہ یہ واردات کر رہے تھے اور ہر دفعہ سب انسپیکٹر صاحب اپنے کسی ساتھی کو لیتے تھے اور وہ بھی ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہوتا تھا اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے یہ اس مدعی کے ساتھ واردات کرتے تھے، اور مدعی نے مختلف اوقات میں مختلف تھانوں میں مقدمات کا بھی اندراج کرا رکھا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کو اب تک جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا تھا۔ لیکن جب یہ واردات ہوتی ہے تو اس میں وہ جو مدعی ہے، کیونکہ مدعی جو ہے وہ اپنا کام کاج کرتا ہے اور اس میں جو ایچ پی ایل کنیکٹ کی ایپ ہے اس میں کچھ پیسے جو ہیں وہ جیسے گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا دیگر جو بھی ایزی پیسہ یا جیز کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا یہ کاروبار کر کے جو ہے وہ اپنے گھر کا معاملات چلا رہا تھا اور اس کے پاس جو بھی پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی، کوئی تھوڑے بہت پیسے اکٹھے ہوتے تھے، تو جب بھی وہ اس کو بینک میں جمع کروانے کے لیے نکلتا تھا تو یہ شخص جو ہے وہ اس کی ریکی کر کے ان سے پیسے لوٹ لیتے تھے۔ تو جب یہ 2 سے 3 وارداتیں ہوئیں تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مختلف گلیوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا پلان کیا اور مختلف جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے تاکہ اس بندے کو جو ہے وہ پکڑا جائے جو ہے وہ سالانہ واردات کر رہا تھا، اور واردات بھی اکتوبر کے مہینے میں کرتا تھا۔ تو اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو کیمرے تھے اس میں اس شخص کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہاں سے بیگ اپنا گھر سے پکڑتا ہے اور بیگ لے کر جو ہے وہ بائک پر بیٹھ کر گلیوں سے نکلتا ہوا بینک کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی دوران 2 شخص جو موٹر سائیکل پر سوار ہیں انہوں نے اپنا فیس جو ہے وہ ڈھانپ رکھا ہے، وہ اس بندے کو گلی میں روکتے ہیں اور گن پوائنٹ پر اس سے وہ بیگ جو ہے وہ زبردستی چھین لیتے ہیں اور اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے شور مچانے کی کوشش کی تو آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ اور اسی دوران جب وہ بائک سے بیگ لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو پیچھے بیٹھا جو یہ سب انسپیکٹر صاحب ہیں یہ اس بائک والے کا
جو مدعی ہے, جو عام شہری ہے جس سے لوٹ رہے ہیں, اس کی بائک سے چابی بھی نکال لیتے ہیں تاکہ یہ اس کا پیچھا نہ کر سکے. تو چابی لے کر جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. تو یہی 2 سے 3 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ان کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھر وائرل ہو جاتی ہے, اور وائرل ہونے کے بعد مختلف ادارے حرکت میں آ کر جو ہے وہ ان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پولیس والے ہی شہریوں کو لوٹنے لگ جائیں تو پھر شہریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر پولیس والا افسر ہی ڈاکو بن جائے یا ایک پڑھا لکھا پولیس افسر ڈاکو بن جائے تو پھر عام شہری جو ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں بلکہ چند روز پہلے ایک ایسا واردات ہوئی تھی جس میں ایک شہری سے 40 لاکھ روپیہ سونا اور موبائل اور گھڑی جو ہے وہ بھی لوٹ لیا گیا تھا. ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا تھا, مناوا کا یہ علاقہ ہے, ہربنس پورہ کے قریب جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ 4 موٹر سائیکل سوار جو پولیس اہلکار ہیں, وردی میں ملبوس ہیں, وہ ان کو روک لیتے ہیں اور چیکنگ کے بہانے اس کی گاڑی میں داخل ہوتے ہیں, اور داخل ہونے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اغوا کر کے ایک نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں, اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے یا بھتہ نہ دیا تو ہم آپ کو موقع پر قتل کر دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو ہے مختلف لوگوں کو کال کرتا ہے, اپنے بھائی کو, بہنوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو. تو پھر ایک دوست جو ہے وہ اس کے لیے پیسے لے کر آتا ہے اور وہ پیسے دے کر اپنی جان بچاتا ہے. لیکن جب یہ سارا واقعہ منظر عام پر آتا ہے تو اس پر پھر انکوائری کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے, تو اس میں بھی جو ملوث پولیس اہلکار ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ پولیس میں بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, اور اگر ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن نہ لیا گیا تو یہ اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مزید وارداتیں بڑھیں گی, اور جو عام شہری ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ پولیس سے اٹھ جائے گا. یہ بہت سے ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو مخصوص کچھ وارداتیں جو ہیں وہ کرنے میں ملوث ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے ایسے بھی پولیس جوان ہیں جو کہ جاں فشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی کالی بھیڑیں جو ہیں اور اس طرح کے کالے کارنامے ان کے سامنے آتے ہیں تو باقی جتنے بھی جو محنت کرنے والے, ایمانداری سے کام کرنے والے اور اپنی جان نچھاور کرنے والے جو ہمارے شہداء ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. اور ابھی یہ کیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ان کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے, اور جو ساتھ والا ڈاکو ہے وہ بھی ریکارڈ یافتہ ہے, اور ان کی تفتیش جو ہے وہ اب سی سی ڈی کے حوالے کر دی گئی ہے, اور سی سی ڈی جو ہے وہ ان کی تفتیش کر رہی ہے. اور یہ پولیس سب انسپیکٹر ایک طرف جو ہے وہ تھانے میں ڈیوٹی کرتا تھا اور دوسری طرف مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے یہ وارداتیں بھی کرتا تھا. تو اب اس کی تفتیش جو ہے وہ سی سی ڈی کرے گی, اور بہت سی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اب سی سی ڈی جو تفتیش کرتی ہے کیا اسی طرح سے یہ تفتیش ہوگی یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوگا. تو یہ سوال کا جواب جو ہے وہ بھی آنا باقی ہے.